برطانیہ کا آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ بورس جانسن یا جیریمی ہنٹ؟ دونوں امیدواروں نے برطانیہ بھر میں 15 سے زائد پارٹی میٹنگز میں ہزاروں پارٹی ورکرز کے سوالوں کے جواب دیے اور عہدہ سنبھالنے پر اپنی ترجیحات سے پارٹی ورکرز کو آگاہ کیا۔ آخری میٹنگ کے حوالے سے بتائیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان اپنی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کی ٹوری پارٹی الیکشن کے ذریعے اپنے پارٹی لیڈر کا اعلان 23 جولائی کو کرے گی اور وہیں آئندہ برطانیہ کا وزیر اعظم ہوگا۔ تھریسا میں 24 جولائی کو پارلیمنٹ سے بحیثیت وزیر اعظم اپنا الوداعی خطاب کرنے کے بعد ملکہ برطانیہ کو اپنا استعفیٰ پیش کر کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے رخصت ہو جائیں گی۔ فرینڈز آف کنزرویٹو کے چیئرمین ضمیر چودھری نے سینکڑوں پارٹی ورکرز کے ہمراہ اس پارٹی ہسٹنگ میں شرکت کی اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس تاریخ ساز ہسٹنگ میں فرینڈز آف پاکستان کی بھرپور شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹوری پارٹی پاکستانی کمیونٹی میں بھی بھرپور مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ 300 سے اوپر پاکستانی اوریجن کے لوگ تشریف لائے ہیں آج، اور انہوں نے خود دونوں جو کینڈیڈیٹس ان کی باتیں سنی اور ان کو جو سوال پوچھے انہوں نے، اور اس کے بعد ابھی فیصلہ کریں گے، ہفتے کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی کس کے لیے وہ ووٹ کریں گے۔ ڈائریکٹر کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان آریف افضل خان نے اس موقع پر کہا کہ ٹوری پارٹی کی یہ میٹنگ انتہائی کامیاب رہی ہے اور پاکستانی خواتین کے لیے اس پارٹی میں آگے بڑھنے کے کثیر مواقع موجود ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی میں پاکستانی خواتین کا سکوپ پاکستانی مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایتھنک مائنورٹی کی خواتین کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ پارٹی کو جوائن کریں، اور ہماری جو خواتین کی نئی نسل ہے وہ بہت پڑھی لکھی ہیں، بہت پروفیشنل ہیں، اور ان میں وہ کانفیڈنس ہے کہ وہ گورنمنٹ اور گورننس میں آ سکتی ہیں۔ فائنانس سیکرٹری شاکر الہی نے اس موقع پر کہا کہ ٹوری پارٹی کی آج کی میٹنگ بہت کامیاب رہی تھی اور اس میں لوگوں کی بھرپور شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی ٹوری پارٹی برطانیہ کی مضبوط اور بڑی جماعت ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں ادھر شامل ہوئیں اور آئیں، باتیں سنیں اور اس چیز کو سپورٹ کریں۔ Look, I'm very optimistic. We've had a really good set of hustings. Everyone's been really supportive. A lot of people have come in not knowing who they were going to vote for and come out and wearing our Jeremy Hunt stickers. So it's been really good. I did really enjoy, and I would like to be I'd like to be a prime minister as a Boris Johnson because he's very good person. بہت اچھی ہسٹنگ گئی ہے آج کی، اس میں بورس جانسن نے اپنا کلیئر ویو دیا ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے، وہ کس طرح سے برطانیہ کو لیڈ کریں گے۔ اس طرح سے جیریمی ہنٹ نے اپنا ویو دیا کہ وہ کس طرح سے اس عظیم ملک کو لیڈ کریں گے۔ ٹوری پارٹی اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کے لیے اکنامیکلی پوائنٹ آف ویو سے بڑی بیسٹ پارٹی ہے۔ ان کا فیملی اسٹرکچر بھی اچھا ہے، خاندان فیملی اسٹرکچر بلیو کرتے ہیں، ہمارے پاکستانیوں کے ٹریڈیشن کے کافی قریب ہیں، لیکن پرابلم ہے اس وقت بریکسٹ کی۔ جیسا کہ یہ دونوں لیڈر کہہ رہے ہیں، دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ وداؤٹ ڈیل اگر ہم نکلیں گے تو برٹش کے لیے بہت سیریس پرابلم ہوگی۔ ہم نے جو اپنا پاؤنڈ ہے، جو ہمارا کرنسی ہے، اس کی ویلیو کس حد تک جائے گی کہ تاکہ ہماری ایکسپورٹس کو فرق پڑے۔ ہم نے امیگریشن کے کیسے ڈیل کرنا ہے، ہم نے اپنا انٹرنل بجٹ جو ہے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ سارے گولز جو ہیں یہ کمپلیٹ ہونے چاہیے، ایک ویژن ہونی چاہیے۔ Maybe come across as a bit more serious because people think that Boris is not going to be very serious, and that's why he can move the crowds and everything, and that Jeremy will come across as being the professional compared to Boris. But here, the public has really shown that the support is greatly for Boris because he's honest in his answers and he's not just making a general reply. برطانیہ کی پارٹیز کے جو سسٹم ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی جو چیز لیک ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، وہ یہ ہے کہ پارٹیز ابھی تک ادارے نہیں بن سکے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے یہ پارٹیاں ادارے بنی ہیں، یہاں پہ لیبر ہو، کنزرویٹو ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، وہ پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہے شخصیات۔ یہ جیریمی ہنٹ کون ہوگا آئندہ برطانیہ کا وزیر اعظم؟ اسی لیے آج کنزرویٹو پارٹی نے ہسٹنگ تقریب میں دونوں امیدواروں سے خوب سوالات کیے۔ آئندہ چند روز کے اندر 1,80,000 کنزرویٹو پارٹی کے ممبران آئندہ کے وزیر اعظم کا فیصلہ کریں گے۔ ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام حسین وان، 92 نیوز، لندن۔